اصل ایمان، تحریر ابو یحییٰ۔ ہمارے ادارے میں کچھ عرصہ قبل ایک صاحب ملازم ہوئے۔ یہ صاحب بہت مسکین طبیعت کے مالک تھے۔ وہ آفس کے تمام لوگوں کے ساتھ بڑی مسکینی کے ساتھ معاملہ کرتے، لیکن جب میرے کمرے میں آتے تو غیر معمولی عاجزی کا مظاہرہ کرتے۔ وہ ہمیشہ میرے کمرے میں باقاعدہ اجازت طلب کر کے آتے۔ جب تک میں فرمائیے کہہ کر گفتگو کا آغاز نہ کرتا، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے۔ اگر اپنی طرف سے کچھ کہنا ہوتا یا کچھ دریافت کرنا ہوتا تو اس کی بھی اجازت طلب کرتے۔ گفتگو کے دوران ان پر ایک خاص نوعیت کی خشوع و خضوع طاری رہتی۔ ہاتھ باندھنے کے علاوہ نگاہ میں لحاظ، گردن میں خم، لہجے میں جھجک اور آواز میں پستی ہوتی۔ ان کی ہر بات سوری سے شروع ہو کر شکریہ پر ختم ہوتی۔ مجھے اپنے لیے ان کا یہ انداز اختیار کرنا قطعاً ناپسند تھا، لیکن میں نے کبھی انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ جب کبھی وہ کمرے میں آتے میں غور سے ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ میں ان سے گفتگو کے دوران میں یہ سیکھ رہا ہوتا تھا کہ پروردگار عالم کے بے حیثیت غلاموں کو اس کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہونا چاہیے۔ خدا انسانوں کا خالق، ان کا مالک، ان کا بادشاہ اور ان کا معبود حقیقی ہے۔ انسانوں کا ہر نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موت و زندگی کا ہر فیصلہ اسی کی بارگاہ سے صادر ہوتا ہے۔ عطا اور محرومی کا ہر حکم اسی کا جاری کرتا ہوتا ہے۔ اس کی ایک نظر مفلس کو غنی، گدھا کو بادشاہ بنا سکتی ہے۔ اس کا ایک اشارہ مالک کو غلام اور امیر کو فقیر بنا سکتا ہے۔ خدا کی عظمت اور بلندی کا احساس، اس کی نعمتوں اور مہربانیوں کا اعتراف، اس کی پکڑ اور عذاب کا اندیشہ جس انسان کو ہو جائے، اس کے لیے بے پرواہی اور غفلت کی زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ ایسا انسان جب کبھی خدا کو یاد کرے گا تو اس کی وہی کیفیت ہو جائے گی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ یہ حال نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے گناہ اور نافرمانی کی زندگی گزارنا ممکن نہیں رہتا۔ کلمہ پڑھ لینا حقیقی ایمان نہیں، خدا کی عظمت کے احساس کا وجود پر طاری ہو جانا اصل ایمان ہے۔ ہم نے یہاں ایک کل وقتی مالی رکھا ہوا ہے۔ یہ مالی نہ ہو تو جانور، موسم اور حالات چھوٹے چھوٹے پودوں اور کونپلوں کو پروان ہی نہ چڑھنے دیں گے۔ کہیں سے کیکر نمودار ہو جائے گا، کوئی بکری ان کو چر جائے گی، پانی کا نہ ملنا انہیں مرجھا دے گا۔ انسان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا اخلاقی وجود حالات کے بے رحم موسموں کی تاب نہ لا کر مرجھا سکتا ہے۔ ظلم و ناانصافی، معاش کی تنگی، حالات کا جبر اور ماحول کی سختی، غرض ہر چیز انسان کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ پروردگار عالم ہے۔ وہی ہمارا مالی، ہمارا نگہبان ہے۔ ہمیں اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہی ہے جو کھاد کی گندگی سے سبزے کی خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ وہی ہے جو منو مٹی میں دبی نازک کونپلوں کو آسمان کی سی بلندی اور رفعت عطا کرتا ہے۔ وہی ہے جو بدرنگ درختوں کو سبزے کی قبا، سائے کی ردا، پھولوں کا جمال، پھلوں کا کمال، خوشبو کی مہک اور رنگوں کی رونق عطا کرتا ہے۔ جو انسان اس کریم کے قدموں میں گر کر اس کے جمال و کمال کا واسطہ دے کر اس کی قدرت اور ثنائی کا اعتراف کر کے اس سے مانگتا ہے، رب رحیم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ خدا ایسے انسان کا مالی بن جاتا ہے۔ اس کا پانی، اس کی دھوپ، اس کے موسم، اس کا روپ سب خداوند خود سنوارتا ہے اور آخر کار مالی اپنے محبوب پودے کو ہمیشہ کے لیے اپنی جنت میں بسا دیتا ہے۔ میرے دشمن میرے قاتل، میرے احباب نثار۔ تحریر ابو یحییٰ۔ خدا اس دنیا کی سب سے باکمال ہستی ہے۔ اس کے جمال و کمال کے نقشے اس کائنات میں ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں، مگر اس کے کمال کا سب سے بڑا جلوہ خود انسان کی اپنی ہستی ہے۔ وہ انسان
جسے الرحمن نے صفت بیان سے نوازا، وہ جو ایک پھول کو دیکھ کر گلزار اور ایک مسکراتی نظر پر تلوار کا مضمون باندھ سکتا ہے، وہ احساسات کی وادی میں جمالیات کے ایسے پھول کھلا سکتا ہے جن کی مہک سے ہر صاحب ذوق کی روح جھوم اٹھتی ہے۔ اس انسان پر خدا اگر احسان کر کے اپنی تعریف کا موقع دے دے تو یہ حاصل زیست ہے۔ غافلوں کو عہد بندگی یاد دلانا، غیر اللہ کی محبت کے نشے میں مست لوگوں کو میں توحید کے جام پلانا، گمراہی کے اندھیرے میں ہدایت کی شمع جلانا، یہ وہ اعزاز ہے جس سے بڑا اعزاز کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لوگ مال و دولت کے لیے جیتے ہیں، نام و جاہ کے لیے مرتے ہیں، قوم و ملت کے لیے لڑتے ہیں، فرقہ اور تعصب کے لیے جھگڑتے ہیں، حالانکہ جینے کا اگر کوئی مقصد ہے تو یہی ہے۔ یہ ہے تو فقیر بھی بادشاہ ہے، اور نہیں ہے تو بادشاہ بھی فقیر ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ تیرے حسن کی رانائی سے میں نے وہ شمع جلائی ہیں کہ مہتاب نثار، تیرے پیمانے وفا سے میرے فن نے سیکھی وہ دل آویز صداقت کے کئی خواب نثار، تیرے غم نے میرے وجدان کو بخشی وہ کسک، میرے دشمن، میرے قاتل، میرے احباب نثار۔ ایسے خدا میں جینا عجیب چیز ہے، مگر ایسے خدا کو بھول کر جینا عجیب تر ہے۔